آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے اسرائیل کو کہا تھا بمباری بند کر دو، حماس مان گئی ہے، لیکن تب سے اب تک 130 سے زائد مزید فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ چپ ہیں پہلی اور آخری ہدایت دینے کے باوجود۔ اور مصر میں مذاکرات جاری ہیں نیٹی گریٹیز کے، یہ جو 20 نکاتی فارمولہ ہے یہ آخر پریکٹیکلی کس طرح امپلیمنٹ ہوگا۔ تو جب تک نومن تیل بچے گا تب تک ہلاکت کی رادھا ناچے گی، بمباری بند ہونے کا کوئی امکان نہیں لگ رہا۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان جو ایک اسکول کے بچوں والی لڑائی ہو رہی ہے اس سے ہم بھی کور کریں باقی 40 چینلوں کی طرح، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ چونکہ 40 چینل کور کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ معیشت مضبوط ہے، سب کچھ ہے، بہترین چل رہا ہے اگر حکومت پہ اعتبار کر لیا جائے، لیکن کمپنیاں جا رہی ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی کمپنیاں جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں پاکستان سے مضبوط معیشت کے اس ماحول میں؟ زرار صاحب جی، تو آج ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں یونس دھاگا صاحب کو۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا تعارف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو فارمر فیڈرل سیکرٹری فائنانس، بزنس مین، انٹرپرینیور، بہت لمبی بایو ہے، اور یقیناً دھاگا صاحب آپ نے کلنٹ ایسٹ وڈ کی فلم دیکھی ہوگی تو گڈ دا بیڈ اینڈ دی اگلی دیکھی ہے آپ نے، وسعت آپ نے بھی دیکھی ہے کئی بار۔ پہلے اگلی کی بات کر لیتے ہیں، پہلے گڈ۔ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ کچھ حد تک مثبت رپورٹنگ ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو جو انفلیشن ریٹ ہے، انفلیشن کی بات نہیں کر رہا، جس تیزی سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ اب تھوڑی بہت حد تک کچھ حد تک قابو میں ہے، مطلب سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو 20, 22, 25% پہ بھی کھیل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا شرح سود ہے وہ بھی 10%, 11% کی رینج میں کھیل رہا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ اگر سیلاب نہیں آتے تو شاید یہ بھی سنگل ڈیجٹس میں آ جاتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپی جو ہے وہ پچھلے 2-2.5 سال سے قدراً سٹیبل ہے۔ ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں، اور سٹاک مارکیٹ، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ معیشت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اٹس ناٹ گیج، لیکن سٹاک مارکیٹ بھی روزانہ ہی نئے ریکارڈ قائم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے پیسے بن رہے ہیں جس میں آپ اور ہم وسعت شامل شاید نہیں ہیں، شاید نہیں، ہم نہیں ہیں۔ انفیکٹ اگر ریلی روکنی ہے تو پھر ہم خرید لیں تو ریلی رک جائے گی۔ بہرحال ہم غریب لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں، ہم خواب دیکھ سکتے ہیں بلی کے خوابوں میں، بلی کے چھیچڑے۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مطلب ماضی کی بات ہم نہیں کر رہے، کچھ سال پہلے ہی ہم بالکل سیریسلی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یار کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، سری لنکا بن جائے گا وغیرہ وغیرہ، آپ کو یاد ہے۔ تو ابھی حال میں ہی کل کی ہی بات ہے شاید کہ بلومبرگ نے کچھ ڈیٹا کو دیکھ کر ریکارڈ کیا، اگر وہ ہم اسکرین پر وہ گراف اس کا چلا دیں کہ آپ یہ دیکھیں جو گرین میں ہے نا وہ ہے پاکستان کی ڈیفالٹ رسک، اور یہ بہت تیزی سے نیچے آئی ہے، ابھی اٹ از -22%۔ اس سے بہتر پرفارمنس صرف ترکیے کی ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ اور ہاں آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اسٹریٹجک منرلز USSM کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ ان کی طرف سے آئے گی۔ تو ایک سیمپل شپمنٹ جس میں اینٹی منی، کاپر اور کچھ ریئر ارتھس جن کے بہت مشکل نام ہے جیسے نیوڈائمیم اور پریسوڈائمیم، وہ بھی ایکسپورٹ کیے گئے ہیں۔ تو ایک آن ون سائڈ یہ چل رہا ہے۔ اچھا ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ملیشیا میں ہیں، اس مہینے کی آخر میں وہ سعودی عرب بھی جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملٹری پیکٹ ہوا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کے کچھ اکنامک پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ تو ہو گیا گڈ۔ اب ہم آتے ہیں بیڈ اور اگلی کی طرف، اور بیڈ اور اگلی میں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ حالانکہ اوور آل سچویشن بظاہر تو اچھی لگ رہی ہے، فورن بزنسز نہ صرف آنے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ جو ہیں وہ جا بھی رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ماضی میں ٹیلینور، شیل، اوبر، یاماہا، NI، کئی، بلکہ میرا خیال ہے کہ فورن بینک، بائر، فائزر، ایلی لیلی، ویٹریس، مائکروسافٹ، آپ نے کہہ دیا ٹوٹل انرجی، جی، ایئر لفٹ خیر چھوٹا کام ہے، اوبر، کریم، سویول، یہ بھی تو مطلب اور تقریباً جتنے بھی فورن بینکس تھے ان کی آپریشنز کم ہی ہو گئی ہیں، یا وہ چلے گئے ہیں، فارماسیوٹیکلز کا آپ نے ابھی
ذکر کیا ہے. اور حال میں ہے موسٹ ریسنٹلی یہ بھی ہمیں ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ پروکٹر اینڈ گیمبل، اور آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم پاکستان میں مینوفیکچرنگ اپنی بند کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کو مال ملے گا پروکٹر اینڈ گیمبل کا، لیکن تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے. اور بھی بہت چیزیں ہو رہی ہیں. گل احمد کی طرف سے بھی ایک ان پلیزنٹ نیوز آئی ہے. بہت بڑی ٹیکسٹائل کمپنی ہے پاکستان کی، آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب اپنے ایکسپورٹس جو اپیرل جو کپڑے ایکسپورٹ سلا کپڑے وہ ہم بند کر رہے ہیں. دس از ویری ڈینجرس پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے. تو دھاگا صاحب ایک بہت بڑا مینیو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم پروکٹر اینڈ گیمبل سے شروع کریں. یہ یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایک اوور آل پاکستان کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس پر وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یا پروکٹر اینڈ گیمبل کے کچھ اپنے مسئلے مسائل بھی چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، شکریہ آپ نے جو آج مجھے یہاں دعوت دی آنے کی. پاکستان کی جو آپ نے انڈیکیٹرز بتائے سارے، وہ سارے انڈیکیٹرز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے سال تک کہ پاکستان ایک ٹیک آف اسٹیج میں ہے، جہاں پہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں رہا پچھلے سال. اس کے علاوہ آپ کے ٹیکس کلیکشن وغیرہ بھی کسی حد تک بہتر ہو گئی، اینڈ جو آپ کے ڈیفیسٹس کے جو جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سب ٹھیک ہونے لگی. پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ٹیک آف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رن وے پر ہی ہے. جی ہاں بالکل، جیسے ٹیک آف پوزیشن میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لانچ ہو جانا چاہیے کسی راکٹ کو، اس کو فوراً اس ٹریجیکٹری میں جانا چاہیے، وہ ٹریجیکٹری نہیں نظر آ رہی. اور اب بھی آپ کے جو گروتھ 2-3% کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی 3.5% کہہ دیتا ہے، بس اسی رینج میں ہم، جو کہ ہماری آبادی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، تو آلموسٹ نو گروتھ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ کوئی گروتھ نہیں ہے. لیکن یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہم ٹیک آف کی طرف نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم پالیسی دے رہے ہیں اپنے انویسٹرز کو، آپ دیکھیں کہ اس میں پچھلے سالوں میں جو آپ کی جو نیگیٹو جو چیزیں نا 2-3 ہیں، اس کو ہمیں ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. ایک تو آپ کی انڈسٹریل گروتھ نیگیٹو رہی ہے، جس کا آپ نے ذکر، مطلب شرنکنگ. اب جب شرنک وہ کرتی ہے تو ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھتی ہے، آپ کی پاورٹی بڑھتی ہے. یہ 2 چیزیں، یہ 2-3 اشارے ہیں جو کہ ایک فکر مند ہونے والی باتیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ سپریس ہوتی ہے. آپ کے یہاں کسی کو بھی بزنس میں پھر وہ منافع یا وہ ڈیمانڈ نظر نہیں آتی. اب پروکٹر اینڈ گیمبل ایک 2-3 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کروں گا. یہ پالیسیز کا ایک، جس کو کہنا چاہیے ہم فیلیور ہے، کہ آپ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان ایک بہت اچھی فارن پالیسی کی طرف جا رہا ہے. آپ کو بہت بڑے بڑے ممالک جو ہیں، امریکہ ہو یا سعودی عربیہ ہو، جن کے پاس بہت سارا فنڈنگ ہے، وہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں سے انویسٹر آپ کا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے جو انویسٹرس ہیں، ان کے جو بزنسز ہیں، وہ پاکستان کو ہمارے ہی انویسٹرز کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ بزنس مین صاحب کا دیکھنے کا رویہ ایک ہی ہوتا ہے. تو جو ایگزٹ کر رہا ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. جو ہمارے اس وقت انویسٹرز جو ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی آپ نے بات کی، آپ مجھے بتا دیں کون سی بڑی انڈسٹری اس پورے عرصے میں پاکستان میں لگی ہے کہ جس کو آپ کہیں گے جس کے اسٹاک ایکسچینج میں اتنی ایکزوبرنس ہے. یہ تو مجھے ویسے ہی کبھی سمجھ نہیں آئی. وہ یقین مجھے بھی سمجھ نہیں آتا. یقین آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو چھوڑ ہی دیں. کچھ چیزیں ہم تھوڑی سی آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی خاصی باتیں ہونی ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق ہیں، ایک ٹیکسیشن کے ماہر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ خاصا ہیوی اور غیر منصفانہ ہے. کارپوریٹ ٹیکسز جن ممالک میں سب سے زیادہ ہیں، پاکستان ان میں ٹاپ 5-6 میں آ رہا ہے. اچھا، اور ایک بڑی کمپنی جو ہے جیسے PNG اور دیگر، 39% انہیں انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے. پھر سپر ٹیکس ہے، پھر ورکرز ویلفیئر کنٹریبیوشن ہے، ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن، سب ملا کے 50% سیدھا جو ہے وہ اس مد میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ دینے کی باری آتی ہے تو اس پہ بھی 15 سے 25% ٹیکس ہے، حالانکہ وہ آمدنی پہلے ہی اس پہ ٹیکس کاٹا جا چکا ہے. اس کے اوپر 15 سے 25% ہے. پھر انرجی کے اخراجات ہیں، پھر انٹرسٹ ریٹ کا مسئلہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمانداری سے کام نہیں کیا جا سکتا. یہی بات پہ میں آ رہا تھا جب آپ نے وہ PNG کی بات کی. اب PNG نے کیا کہا ہے؟ PNG نے
بڑی ہی ہمارے لیے الارمنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ بہت اچھی ہے پاکستان کے, مارکیٹ نہیں چھوڑتے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہمارا رہے گا کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو تو چھوڑیں گے نہیں. یہاں پہ ان کے برانڈز اسٹیبلش ہیں, ان کو بھی وہ اپنا نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ مارکیٹ میں رہیں گے لیکن پروڈکشن یہاں نہیں کریں گے. دس از جو ہمارے لیے ورثم ہے کہ ہم پہلے ہی جتنے بھی آپ پڑھیں گے اگر کبھی بھی IMF کے پروگرامز, تو اس میں یہ کہے گا, آپ کو بتایا جائے گا کہ جو آپ کی امپورٹڈ کنزمپشن کی بیس جو آپ نے گروتھ لی اس کی وجہ سے آپ کا بسٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ایک سمپل سا ہمیشہ ہمارا کہ جی آپ نے اپنی ساری جو گروتھ کی وہ آپ نے امپورٹڈ کنزمپشن پہ کی. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل جو کہ یہاں پہ پروڈیوس کر رہا تھا وہ اب باہر سے امپورٹ کر کے ہمارے یہاں بیچے گا. ناؤ دس از ورثم کہ اس میں آپ یو ول لوز یور جابس, 7,000 کے قریب یو ول جابس, ٹیکسز جو یہاں پہ آپ کو ملنے تھے. ٹھیک ہے, دوسرا آپ نے کیا کمال کیا ہے, آپ نے یہ کمال کیا ہے کہ آپ نے جو نئی ٹیرف پالیسی لائے ہیں اس سال, اس میں آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیرف جو ہے امپورٹ ٹیرف تو سب 6% پہ لے آئیں گے اگلے 3 سال میں. مطلب مزید امپورٹ کریں. تو 6% پہ آ کے آپ مجھے بتا دیجئے کسی ایک آئٹم کے بارے میں کہ جو آپ پھر چائنا سے کمپیٹ کر سکیں گے. 6% تو ویسے اکانومی اسکیل پہ کوئی بھی بڑا اکانومی, چاہے تائیوان ہو, چاہے چائنا ہو, ایون تھائی لینڈ ہو, وہ اکانومی اسکیل پہ کام کرتے ہیں. اس کو اگر آپ 6% کی آپ ٹیرف دیں گے تو آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. اب یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہم نے 90s میں بھی یہ ہم اس راستے پہ چلے تھے کیونکہ یہ ان کا خاص راستہ ہے. جو واشنگٹن کنسنسس والے جو ادارے ہیں, IMF, ورلڈ بینک وغیرہ, یہ جب بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنی امپورٹس لبرلائز کریں, ٹریڈ کو لبرلائز کریں, کم کریں. تو یہ ہم نے 90s میں کیا تھا. اگر پاکستان کی تاریخ میں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں نا تو وہ آپ کو اس وقت سے نظر آتا ہے جب ہم نے اپنے ایوریج ٹیرف کو 46% سے نیچے لا کے 14% میں لے کے آئے, اور اس کے بعد سے ایک طوفان جو آیا ہم آج تک کنٹرول نہیں کر سکے. اب ہم کہتے ہیں جی وہ اب 14% سے اب اس کو ہم 6% پہ لے آئیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ پالیسیز کس طرح بنائی جا رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کس انویسٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نظر آئے گا جب آپ کے یہاں بجلی کی قیمتیں, سارے انرجی کے کاسٹ زیادہ ہے, آپ کے ٹیکسز جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکسز ایکسٹریملی انہوں نے بڑھا دیے پچھلے 2-3 سال میں, اور اس کے علاوہ پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ. اب اس وقت آپ کی انفلیشن جب 5-6% پر ہے, ہم 11% کی انٹرسٹ ریٹ ہے, تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس طرح ہائی. اچھا یونس صاحب, اب میں تھوڑا سا اگر ابھی میری بات ہو رہی تھی آج ہی احسان ملک صاحب سے, جو سابق CEO ہیں یونیلیور کے, پروکٹر اینڈ گیمبل کے نمبر 1 کمپیٹیٹر بھی پاکستان میں وہی تھے نا, یونیلیور, اور پاکستان بزنس کاؤنسل کے سابق CEO. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں پروکٹر اینڈ گیمبل کا جو ہے وہ صرف پاکستان سے نہیں جا رہا ہے, نائجیریا سے بھی جا رہا ہے, بنگلہ دیش سے بھی جا رہا ہے. تو کچھ ان کی اپنی جو, میں اس کی بہت میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن وہ مارجن پہ کھیلتے ہیں. یا شیل کو دیکھ لیں, میکسیکو سے بھی انہوں نے لپیٹا ہے, میکسیکو اور آئل ڈسٹریبیوشن انڈونیشیا سے بھی. بالکل, تو کچھ یہ بھی فیکٹر ہے اس میں. اب میں تھوڑا سا ایک ڈیولز ایڈوکیسی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہے انتہائی پرائس سینسیٹیو. ٹھیک ہے, اگر 100 روپے میں مجھے ایک چیز مل رہی ہے اور اس کا متبادل تھوڑی سی کم کوالٹی کا مجھے اگر 90 یا 80 میں مل رہا ہے, میں وہ لوں گا. تو پروکٹر اینڈ گیمبل کا ایک بہت بڑا پروڈکٹ تھا پیمپرز, آپ کو پتہ ہے, اس کا مارکیٹ شیئر کھا لیا ترکش اور چائنیز پیمپرز, رائٹ. یہ اور بالکل ہی وہ سستے, اور وہ اپنی پرائس نیچے کم کرنے کے یا مطلب مارجن کم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے وہ کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر میں فیصلے لیے جاتے ہیں جو بھی. کیا ایک طرح سے لوکل مینوفیکچررز کے لیے ایک یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے؟ کیا ہمارے لوکل مینوفیکچررز میں یہ کیپیبلٹی ہے یا یہ پروڈکٹ لائن ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل کا جو مارکیٹ شیئر جو جائے گا وہ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل ہے, جیسے آپ نے پیمپر کی بات کی, اسی طرح ٹریٹ نے ان کو کافی جلٹ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, تو ان کے بھی یہ جو ہے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ ان کو کمپیٹ کرتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب مارکیٹ سے یہاں سے پروڈکشن اپنی لے کے جائیں, لیکن بات یہ ہے کیا وہ پروڈکشن پہلے سے مہنگی لے کے آئیں گے یا سستی لے کے آئیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ سستی لے کے آئیں گے. جب آپ اپنے ٹیرفس کو 6% پہ اگر لے آئیں گے تو وہ باہر بجلی کی پیسے بچا لیں گے, وہ وہاں پہ ٹیکسز کے ہی پیسے بچا لیں گے, وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کے پیسے ہی بچا لیں گے. تو ساری بچتوں کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو آپ کی مارکیٹ میں اسی طرح کمپیٹ کر رہے ہوں جیسے آج کر رہے ہیں. تو مطلب ان کے لیے زیادہ سستا ہے کہ کہیں اور مینوفیکچر کر کے پاکستان میں امپورٹ کروائیں, بنسبت کہ وہ پاکستان میں چیزیں بنائیں اور لوگوں کو امپلوائے کریں. یہ سگنل ہماری ٹیرف پالیسی نے کلیئر دے دیا سب کو, جی آپ جہاں پہ ابھی آپ سستا بنا سکتے ہیں پاکستان پہ آ جائیں بس. یہ تو آپ کی امپورٹ پالیسی کی ہوئی نا. ایکسپورٹس میں بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے, یہ جو گل احمد کا میں نے ذکر کیا, تو یہ تو لوکل کمپنی جا رہی ہے نا, یہ ہمارے لیے زیادہ, یہ میرے لیے یہ زیادہ بڑا لمحہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقفہ لیتے ہیں یونس صاحب, پھر اس موضوع پر.
ویلکم بیک. ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بظاہر آنکڑے سب مضبوط دکھائی دے رہے ہیں, اس کے باوجود جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں اور کچھ بڑی دیسی کمپنیاں بھی وہ یہاں سے بوریا بستر کیوں باندھ رہی ہیں یا باندھنے کا سوچ رہی ہیں. ابھی ہم نے پراکٹر اینڈ گیمبل کی بات کی. پاکستان کی ایک کمپنی ہے گل احمد, بڑا نام ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ سلے سلائی کپڑوں کا جو کام ہے فی الحال ہم اسے لپیٹ رہے ہیں. وجوہات وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمپٹیٹو نہیں رہے ہم لوگ, کیونکہ روپیہ بہرحال اسٹیبل ضرور ہے لیکن کمزور ہے. نئی مالیاتی جو پالیسیاں ہیں جیسے ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس, اس میں اضافہ وہ ایک وجہ بتاتے ہیں. پھر بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے وہ ریٹ دے ہی نہیں پا رہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو رابطہ کار برائے تجارت ہیں رانا احسان افضل, وہ کہتے ہیں گل احمد کا اعتراضات بالکل ٹھیک ہیں, پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے. اور اب پھر ان سے پوچھا جائے کہ اب جب آپ کو بھی پتہ ہے ایز اے گورنمنٹ کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو وہ آگے سے جواب دے دیجیے IMF. میری آج بات ہوئی زیاد بشیر صاحب سے جو بورڈ میں ہیں ان کے, تو ایک اتنی لمبی لسٹ انہوں نے دی ہے ٹیکسز کی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے سر ہم نے ایکسپورٹس کو اتنے بلین پہ لانا ہے, اتنے بلین پہ لانا ہے, لیکن پریکٹیکلی دھاگا صاحب گراؤنڈ پر ہم تو ایسے لگ رہا ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ ایکسپورٹ نہ ہو. تو یہ مطلب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل کھلا تضاد ہے. ہم نے پچھلے سال یہ کیا کہ ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر ہر قسم کے ٹیکسز لگا دیے جو ایک نارمل ٹریڈ پہ ہوتے ہیں, نارمل ایک بزنس پہ ہوتے ہیں. اب ایکسپورٹ ایک پورا ڈاکیومنٹڈ بزنس ہوتا ہے, تو اس میں ٹیکسز بچانا بھی کوئی چاہے تو نہیں بچا, تو سارے ٹیکسز جو اس کے ہوں گے سیدھے لگ پکڑ ہے آپ کی, تو جتنے آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈالرز اس حساب سے. تو آپ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ نہ کریں اور لوکل کو بزنس کریں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسز بچا لیں گے تو آپ کے پروفٹس بہتر ہوں. گل احمد کا بھی یہی. تو دس از این اینٹی ایکسپورٹ سگنل جو کہ ہم نے پچھلے سال دیا, کیونکہ ساری دنیا اپنے ایکسپورٹس کے اوپر سبسڈیز دیتی ہے. ہم کہتے ہیں سبسڈیز نہ دیں, جو ٹیکس کنسیشنز پہلے تھی اس کو وڈرا تو نہ کریں, اور وہ ساری وڈرا کرنا اور پھر اچانک پوری کہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے تھا 2% آپ کا وہ فائنل ٹیکس آپ کے ایکسپورٹس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کے پاس پورا ٹیکس لگے گا وہ 45% ہو, جتنا آپ نے پورے گنوائے مطلب پورا 50% آپ ٹیکس دیں گے. تو ناؤ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انفارمل اکانومی میں چلے جائیں یا لوکل اکانومی میں رہیں, اس میں سے ٹیکسز کی جو بچت کر سکتے ہیں کریں, ایکسپورٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ہم بہت زیادہ ٹیکسز کریں گے. تو اس دفعہ اس کا ہمارے پاس آ بھی گیا. یہ تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فائلر نہیں ہو تو کبھی غلطی سے فائلر بنو نا, یہ تو ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. تو میرا اپنا ٹیکس انسیڈنس بھی بہت بڑھ گیا, وہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن جو جنرلی ایکسپورٹس کے اوپر جس طرح ہم کر رہے ہیں, اب اس میں پھر یہ ہوا کہ پچھلے 3 مہینے سے ہمارا ایکسپورٹ کو 4% کم ہوا. جی لاسٹ جو سیمائی گئی منتھ آن منتھ, جی سیمائی, اچھا ٹھیک, کوارٹرلی ٹو کوارٹرلی, جولائی ٹو سپٹمبر پچھلے سال کے مطابق اس سال جو ہوئی ہے, اور ہماری امپورٹس تقریباً 18-19% بڑھ گئی ہیں. تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 40% بڑھ گیا. اب یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ اگر آپ نے 9.5 ارب روپے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر لیا ہے صرف ان 3 مہینوں میں, تو آپ کے 38-40 ارب پہ جائے گا سال کے آخر میں. اب اس کی جو ہے نا مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح ہم کیوں پش کر رہے ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے پچھلے سال ہم نے ایکسٹرنل سیکٹر کی اسٹیبلٹی لی تھی, ہم نے بڑا جشن منایا کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا, اور بہت اچھی بات تھی, بہت اچھا سگنل تھا ملک کے لیے. لیکن اس سے اگلے سال ہم نے کہا کہ جی ہم نے ٹیرف پالیسی ایسی لے کے آ گئے کہ ہم نے امپورٹس کے سارے دروازے کھول دیے. ٹیکس اتنا ہم نے ایکسپورٹ پہ بڑھا دیا کہ جی ایکسپورٹر کے لیے اب کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت کرے, باہر سے سارے آرڈرز لائے اور پھر اس کے بعد 1 پیسے کا ٹیکس دے. تو ہم جو بات ناقابل سمجھ ہے, مطلب مجھے اگین آئی مین دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے نا. آئی مین ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امپورٹس کو الاؤ کرنے لگ جاتے ہیں, مطلب دھڑا دھڑ, میں کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ بہتر ہے, اور وہی پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہی جو بوم بسٹ سائیکل ہے. تو ہم کیوں تلے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا ماضی سے. حالانکہ اورنگزیب صاحب اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں, جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیں ایک معیشت کی مہارت ایک الگ چیز ہے.
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلب بینکنگ میں جی ہاں ڈیفینیٹلی دونوں اور معیشت میں الگ ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اتنا سارا تجربہ ہے اس ملک کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرامز کرنے کا. بھی ہم نے آئی ایم ایف کے پہلے پروگرام کیا تھا نا پچھلا, ہم نے کیا تھا جو ہم نے سکسیزفلی بند کیا تھا, وہ چلا تھا 14 سے 17 2014-2017. اس میں ہم نے گروتھ بھی حاصل کی, اس میں ہم نے غربت پہ بھی کنٹرول کیا, ہماری بے روزگاری بھی نہیں بڑھی, اور اس دوران میں ہم نے اپنی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ کو بھی کنٹرول کیا. اس وقت ہم نے وہ ساری جو اس کی جو لرننگ تھی اس پیریڈ کی, کس طرح آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف اپنے ایک خاص جو ہے واشنگٹن کنسنسس جس کو کہتے ہیں, وہ 4-5 چیزیں جیکٹ بنائی ہوئی, تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ وہ کر دو, ٹریڈ کھول دو, فکس مینیو ہے. اب آپ کے پاس یہ جو ہم نے کیا ہے نا, یہ ہم نے اپنے پیروں میں خود کلاڑی ماری ہے. جو ٹیرف پالیسی ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو WTO پروگرام کے تحت چلنے کہتے ہیں. ہم WTO پروگرام میں, اب میں آپ کو بتاؤں لیکن کیوں, مجھے یہ میں یہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اب دیکھیں آپ کی تو یقیناً لوگوں کے ساتھ آپ کی باتیں ہوتی ہوں گی, تو مطلب بس وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ جی فری ٹریڈ سے اکانومی گرو کرتی ہے, کمپٹیٹیو ہو جاتی ہے, تو یہ بہت اچھی, دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پڑھا تو میں نے بھی وہ لیولز میں تھا سر, لیکن مطلب اس میں کچھ شرائط و ضوابط بھی لاگو ہوتے ہیں. وہی بات اسمپشنز ہوتی ہے کہ جی آپ کی مارکیٹ بورڈ ہے, بڑی پرفیکٹ مارکیٹ ہوگی, کمپٹیشن جو کہیں دنیا میں کبھی ہوتی نہیں ہے, اور ہماری بہت اس لحاظ سے ڈسٹورشنز ہیں سر. تو اس مارکیٹ میں آپ کام کرتے ہوئے اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ چلتے ہیں. اور ہم نے پہلے, میں نے کہا نا 90s میں ہم یہ کر چکے ہیں, جس کے تحت ہم نے بہت زیادہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنا کر لیا. تو اس کے بعد ہمیں رک جانا چاہیے تھا, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم اسی گڑھے میں پھر گریں گے. اور آئی ایم ایف سے تو ویتنام نے بھی مدد لی تھی. آپ دیکھیں. اچھا یہ ایک اور بات کہ اس میں تھوڑا سا میں اینڈ کر لوں کہ دنیا میں اس وقت کہیں پہ بھی فری ٹریڈ نہیں ہے, فری ٹریڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کبھی نہیں تھی. اس وقت جس طرح آپ چائنا کو دیکھ رہے ہیں, وہ سبسڈیز کے تحت اپنی ٹریڈ چلاتا ہے. یو ایس کو دیکھ لیں, جس طرح وہ ٹیرف سب اس نے امپوز کرنے شروع کر دیے, تو آپ کو ہر طرف پروٹیکشنزم, اور وہ سر فری ٹریڈ اور فری اسپیچ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر قدغنیں یا ڈسٹورشن. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی فری ٹریڈ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے جس میں ہم شامل ہو جائیں. ٹریڈ کی بات کی تو ہم انویسٹمنٹ کی بھی بات کرنا چاہیں گے. ایک بار پھر میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ بنا تھا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, جس کا کام ہی تھا کہ یہ جو ساری جو ڈسٹورشنز ہیں اور جو یہ سرمایہ کو گھیر کے لائیں, ان کو آپ صاف کریں اور سرمایہ کو گھیر کے لائیں. اس کا ابھی تک کیا ہوا ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اس پہ بھی زیادہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور یہ تو میرے خیال ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں, کان پک گئے ہیں سن کے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہاں پہ بیوروکریسی بہت ہے, یہاں پہ ریڈ ٹیپ بہت ہے, اور اگر ہمارے پاس ایک ون ونڈو آپریشن ہو تو بس پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ون ونڈو آپریشن بنایا گیا, اور اس کا نام رکھا گیا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, SIFC. اور اس سے زیادہ ہائی پاورڈ ون ونڈو ہو نہیں سکتی اس ملک میں جو ان کو چلا رہے ہیں, اینڈ اٹس obviously come backed by the army. تو اس میں یونس صاحب مطلب what went wrong? I mean again, اور میں what went wrong کا کلیئر ہے because انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, انویسٹمنٹ جا رہی ہے. تو کیا مسئلہ ون ونڈو آپریشن کا تھا, یا اس کو صحیح طرح مطلب بیوروکریسی نے سپورٹ نہیں کیا, یا ہماری پالیسیز کسی اور طرف جا رہی ہیں, اور جو ہمارے ارادے ہیں یہ بیوروکریسی کو ختم کرنے کے یا چیزوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھانے کے, وہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ SIFC میرے خیال ایک اچھا آئیڈیا اس لحاظ سے تھا کہ انہوں نے سارے جتنے ڈیسیشن میکرز یا ان کا جو ایک انفلوئنس ہوتا ہے ان کو کام کروانے کا, ایکسپیڈائٹ کرانے کا, وہ سارے ایک جگہ جمع کر دیا, کہ جس سے ایک انویسٹر کو جگہ جگہ نہیں بھاگنا پڑے گا, اس کو آپ سمجھیں کہ ان کو ایک فیسیلیٹیشن مل جائے گی. تو ہمارے جیسے ماحول میں جہاں پہ اسپیشلی ہمارے جو گلف سے جو ہمارے انویسٹرز آ رہے تھے, ان کو بھی یہ تھا, اور ایون چائنیز کو بھی, کہ جی ہمیں ایک ون ونڈو ٹائپ کی چیز دے دیں. لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ اس طرح سے رول پلے نہیں کر پا رہا تھا. تو اس میں کیونکہ پروونشل گورنمنٹس بھی انوالو ہوتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے, تو ہر کسی کو رائتا پھیل جاتا ہے, تو اس کو سب کو لانا ایک SIFC کے لیے ایک مناسب ٹاسک تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ پھر جب ہمیں پالیسی فریم ورک چاہیے ہوتا ہے نا ایک انویسٹر کو, اس کو کس طرح کی آپ, اب ٹیکسیشن پالیسی کی آپ لوگوں نے بات کی, ٹیکسیشن پالیسی بالکل الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے جو انویسٹر فرینڈلی کسی طرح سے بھی نہیں ہے. آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے اس کو اس میں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا, ڈس انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو ٹیرف پالیسی کی میں نے بات کی, تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایک سائڈ ایک طرح رکھ کے اور ایک انٹیگریٹڈ پالیسی فریم ورک, اور اس کو پھر چلانا, یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا,
یہ نظر نہیں آیا SIFC کے ساتھ چلتے ہوئے. اب بھی اگر آپ اس کے اوپر کام کریں اور ایک پالیسی فریم ورک اس طرح کا بنائیں جو کہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہو اور انویسٹر کے فائدے میں ہو, تو میرا خیال ہے پاکستان میں بہت اس وقت انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں نا منرلس کے آپ نے بات کی, منرلس بہت سارے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے ابھی پاکستان میں. پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس وہ ہے. اب اس وقت آپ کے پاس جو یوتھ بلج کی ہم جو بات کرتے ہیں اس کو اگر پراپرلی اگر آپ ٹرین کر کے مختلف چیزوں پہ لگائیں تو پاکستان ہیوج پوٹینشیل. ایون آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں پروڈکٹیوٹی اتنی کم ہے کہ اگر اسی کو آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے آپ کی گروتھ کا ایگریکلچر سیکٹر میں اور آپ کی اکانومی میں. تو SIFC کو ان ڈائریکشنز کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک پالیسی فریم ورک پہ اب کام کرنا چاہیے ہمیں, اور اس پالیسی فریم ورک میں ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ جس کی وجہ سے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹرز نہیں آ رہے. اب آپ کو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بزنس ہاؤسز ہیں ان سب نے دبئی میں اس وقت اپنے آفیسز رکھے ہوئے ہیں, اور وہ دوسرے باہر کے بزنس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان میں بزنس کرنے کی نسبت. اس وقت آپ کا جو تقریباً بڑے بڑے بلڈرز ہیں تقریباً انہوں نے دبئی کے اندر اپنا پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا انویسٹر جب تک پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا ہمیں فارن انویسٹر کو لانا بڑا مشکل ہوگا. تھینک یو سو مچ یونس صاحب. مطلب بالکل ارادے نیک ہیں لیکن پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی چیز ہے. اور جہاں تک پوٹینشیل کی بات کی نا تو میں آپ کو بتاؤں, میرے جتنے بھی رپورٹ کارڈ آتے تھے اسکول میں جب مجھے کم گریڈز آتی تھی نا, کم نمبر ملتے تھے, تو ہمیشہ لکھا تھا کہ پوٹینشیل بہت ہے بچے میں لیکن بس محنت نہیں کرتا. ایک وقفہ لیں.